بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تنوین کی تختی نمبر 5 پوری پڑھ لی تھی۔ ابھی ہم اس سبق میں تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین پڑھیں گے۔ اس تختی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلی تختیوں میں ہم نے حرکات پڑھے تھے، جو ہم نے حمزہ زبر آ والی تختی پڑھی تھی، یہ والی تختی جو ہم نے پڑھی تھی اسے حرکات کہتے ہیں، اور جو یہ والی تختی پڑھی تھی اسے تنوین کہتے ہیں۔ تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 کو تنوین کہتے ہیں اور تختی نمبر 4 کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی جو ہم سبق شروع کرنے والے ہیں وہ ہے تختی نمبر 6۔ ان دونوں تختیوں کی، تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 کی ہم اس تختی میں پریکٹس کریں گے، یعنی مشق کریں گے۔ اس کا عملی مشق پریکٹس اس تختی میں ہوگا۔ میں آپ کو شروع میں سمجھا دیتا ہوں۔ پچھلی تختی میں ہم نے حرکات پڑھی تھیں، تو وہ ہم نے اس لیے پڑھی تھی تاکہ جس حرف پر زبر آ جائے تو اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا، یعنی اس کی آواز کیا ہوگی، اور اسی حرف پر زیر آ جائے تو اس کی آواز کیا ہوگی، اور اسی حرف پر پیش آ جائے تو اس کی آواز کیا ہوگی۔ یہاں پر چونکہ ہمارا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے حمزہ۔ ابھی اس حمزہ کی آواز کیا ہوگی، ساؤنڈ کیا ہوگا، تو اس سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حرف کے اوپر حرکت کیا ہے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیلی پڑھ لیا تھا۔ تو سب سے پہلے اس حرف پر ہم دیکھیں گے کہ کون سی حرکت ہے۔ اس پر حرف پر ہم نے دیکھا کہ اس پر زبر ہے، تو ابھی اس حرف پر ہم زبر پڑھ کے اس کی آواز معلوم، یعنی ساؤنڈ معلوم کریں گے۔ حمزہ زبر آ، ابھی ہمیں اس کا ساؤنڈ معلوم ہو گیا کہ اس کا ساؤنڈ ہے آ۔ ابھی اس سے اگلا حرف با ہے۔ ابھی اس پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس پر حرکت کیا ہے۔ اس پر حرکت ہم نے دیکھی، اس پر حرکت ہے زبر، تو ابھی ہم با پر زبر پڑھیں گے۔ با زبر با، تو پہلے جو حمزہ کی ساؤنڈ تھا وہ تھا آ، اور اس کا ہے ساؤنڈ با۔ ابھی ان دونوں کو ہم ملائیں گے، تو دونوں کو کیسے ملائیں گے؟ ابا ابا۔ ابھی یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان دو لفظوں کا ساؤنڈ کیا ہے۔ ابھی اس سے آگے والا حرف ہے دال۔ دال پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے، حرکات ہیں یا تنوین ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی حرف کے اوپر 2 چھوٹی لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے تنوین پڑھی تھی، تو اسی طریقے سے یہاں پر 2 زبر ہیں، یعنی تنوین ہیں۔ تو اس حرف پر ہم 2 زبر پڑھیں گے، پھر اس کا ساؤنڈ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ساؤنڈ کیا ہے۔ دال 2 زبر دن۔ ابھی پچھلے تینوں حرفوں کا ہمیں ساؤنڈ معلوم ہو گیا ہے۔ ابھی ہم تینوں حرفوں کو ملا کر اس لفظ کو مکمل بنا دیں گے۔ ابدن ابدن۔ دوبارہ یہ میں پڑھتا ہوں، یقیناً آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، ابدن۔ اس سے آگے والا حرف ہم پڑھیں گے۔ اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ مطلب میں نے آپ کو اس تختی کا بتلا دیا۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین۔
اس تختی کا مطلب میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہم نے حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ وہ تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس تختی میں ہم ان دونوں کی پریکٹس کریں گے، یعنی حرکات و تنوین کی ہم اس تختی میں خوب پریکٹس کریں گے۔ اب اس تختی کا مطلب بتلا دیا گیا ہے۔ اس تختی کا مقصد کیا ہے لکھنے کا؟ کہ اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ تنوین اور حرکات بچے اور جو پڑھنے والے ابتدائی حضرات ہیں وہ خوب اچھے طریقے سے حرکات اور تنوین کو سمجھ سکیں۔ تو ابھی ہم دوسرا لفظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس لفظ کے اندر جو حرف ہے پہلا وہ ہے حمزہ۔ اب ہم نے حمزہ کو پہچان لیا۔ اب سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس پر دیکھنا ہے کہ حرکت کون سی ہے۔ اس پر آیا زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتلا دیا تھا کہ حرف کے اوپر اگر چھوٹی سی لکیر ہو تو وہ زبر ہوگی، اگر اس کے نیچے چھوٹی سی لکیر لکھی ہو تو وہ زیر ہوگی، اگر اس کے اوپر مڑی ہوئی لکیر ہو تو وہ پیش ہوگی۔ اس بات کا یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کو خوب اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ حمزہ زبر آ، ابھی اس حمزہ کا ہمیں ساؤنڈ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا ساؤنڈ ہے آ۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے ح زبر ح، اح، دال 2 پیش دن، احد۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخاذا۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اس لین کو۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تو یہ بن جائے گا ابا۔ آگے ہم دیکھیں گے حرف پر کیا ہے۔ حرف پر 2 زبر ہیں تو ہم اس حرف پر 2 زبر پڑھیں گے۔ دال 2 زبر دن، ابدن، وقفن، ابدا۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، اح، دال 2 پیش دن، احد، وقفن، احد۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخاذا۔ حمزہ زبر آ، اب اس حرف پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی حرکت ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس حرف کے نیچے چھوٹی سی لکیر بنی ہوئی ہے، تو نیچے جس حرف کے لکیر بنی ہو وہ یقیناً زیر ہے، تو ہم نے اس حرف پر زیر پڑھنا ہے۔ ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا، وقفن، اذن۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا، وقفن، امر۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، وقفن، انا۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی،
لام زبر لا، بخیلا، وقفا بخل۔ آج کا سبق یہیں تک پڑھتے ہیں چونکہ ابتدائی تختی ہے اور آج تختی کا پہلا سبق ہے۔ آپ حضرات کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا، اس لیے آج تھوڑا پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تختی بہت ہی آسان ہے، بس تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ پوری تختی آپ خود بخود پڑھ سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت یہاں ہے کہ سب سے پہلے جب ہم تختی میں ہجا کریں، ہجا کا مطلب ہے لفظ کو، یعنی لفظ کے اندر بہت حرف ہوتے ہیں۔ یہ جو پورا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کے اندر 3 4 5 حرف ہوتے ہیں۔ جو لفظ سب سے پہلے ہم نے دیکھا، اس لفظ میں ہم سب سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اس حرف پر آیا کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ زبر ہے تو اس حرف پر ہم زبر پڑھیں گے۔ زبر زیر کی پہچان یقیناً آپ کو ہو گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم میری پچھلی والی ویڈیو دیکھ کر خوب اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اگر اس حرف پر زبر ہے تو اس حرف پر ہم زبر پڑھیں گے۔ ابھی جیسے کہ ہم نے اس کا ہجا کرنا ہے، اس لفظ کا، تو اس میں ہم سب سے پہلے حمزہ زبر آ، دوسرا حرف ہے با۔ با پر ہم دیکھیں گے با پر کیا ہے، تو با پر ہم نے دیکھا با پر زبر ہے۔ با زبر با، پہلے والے حرف کا آواز تھی آ اور اس کی ہے با، تو ان دونوں کو ہم ملائیں گے ابا۔ دال دو زبر دن، ابدن، وقفن ابدا۔ اتنا ایزیلی آپ اس تختی کو بآسانی خود بخود بھی پڑھ سکیں گے۔ تو اسی طریقے سے پھر ہم نے آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے پہلے حرف جو ہے اس کو دیکھیں اس پر کیا ہے، آیا اس پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ اگر اس پر زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ پھر دوسرے والے حرف کو دیکھیں گے، اس پر کیا ہے، اس پر زبر ہے، ہا زبر ہا۔ ابھی ان دونوں کو ہم ملائیں گے آہا۔ دال دو پیش دن، احدن، وقفن احد۔ ایزیلی بہت ہی آسانی سے آپ ہجا کرنا سیکھ جائیں گے۔ یعنی ہجا کا مطلب کہ لفظ کو توڑ توڑ کر، ایک ایک اس کے حرف کو توڑ توڑ کر ملا کر پڑھنا۔ ہم نے جیسے یہاں پر توڑ توڑ کر پھر سب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا۔ پہلے ہم نے توڑ توڑ کر پڑھا، پہلے ہم نے ہجا کیا، اس کے بعد ہم نے پورے لفظ کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخاذ، وقفن اخذ۔ یقیناً آپ کو یہ باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ابھی ہم نماز کا سبق پڑھتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 6 کلمے مکمل پڑھ لیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نماز کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نماز کی جو نیت ہے اس نیت کے بارے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ یہ اوپر بھی نیت لکھی ہوئی ہے، اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں تب بھی اچھا ہے۔ اگر آپ یہ نہ بھی پڑھیں تو اپنی زبان میں، جو بھی آپ کی زبان مادری زبان ہے اس زبان میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اردو میں آسانی سے نیت بتلا دیتا ہوں۔ ہم نے اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز کی نیت کرنی ہے تو ہم نیت کیسے کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کہیں گے پیچھے اس امام کے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ اکبر کہہ کر رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں گے۔ اب نماز جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ تو ثنا میں ابھی آپ کو پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية بسم الله الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا سبق اور ویڈیو اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کو ہر پلیٹ فارم پر قرآن شریف کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں پڑھاؤں اللہ رب العزت آپ حضرات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر روزانہ نئے سبق آنے والے کی اپڈیٹس مل سکیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.